ترکی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے دوڑ میں شامل، طیب اردگان کا بڑا اعلان۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب دوستوں کو ہمارے چینل ریئل ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنا کسی بھی ملک کا خواب ہوتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جب دنیا کے کئی ممالک کے پاس خوفناک قسم کے ہتھیار ہیں تو ہر کوئی یہی چاہے گا کہ میرے ساتھ بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو تاکہ میں اپنا دفاع کر سکوں۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ جب یوکرین کے ساتھ بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی تھی، مگر جب اس نے ایک معاہدے کے تحت اپنے نیوکلیئر اثاثے روس کے حوالے کیے تو آج ان کی جو حالت ہوئی ہے تو شاید یہ حالت نہ ہوتی اگر اس کے پاس نیوکلیئر اثاثے ہوتے۔ ناظرین، دنیا کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی ملک طاقتور ملک کے ساتھ نہیں لڑتا، بلکہ جو کمزور ہوتا ہے ہمیشہ انہی کی شامت آتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں سب سے پہلا نیوکلیئر ملک امریکہ تھا۔ اس کے بعد کئی ممالک نے نیوکلیئر اثاثے بنا لیے، جس میں روس، چین، پاکستان، انڈیا، نارتھ کوریا، فرانس، انگلینڈ اور اسرائیل شامل ہیں۔ ناظرین، ان ملکوں کے علاوہ کئی ممالک نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے، جس میں عراق، لیبیا اور ایران شامل ہیں۔ ناظرین، ان ملکوں نے بہت کوشش کی کہ ہم نیوکلیئر اثاثے بنا سکیں، لیکن ہمیشہ ان کو انٹرنیشنل طاقتوں نے ناکام بنا دیا۔ مگر اب ایک اسلامی ملک ترکی نے نیوکلیئر دوڑ میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے اور باضابطہ طور پر اوکویو نیوکلیئر پاور پلانٹ شروع کر لیا ہے۔ ناظرین، ترکیہ کے 60 سالہ خواب پورا ہونے والا ہے۔ انہوں نے نیوکلیئر طاقتوں کے صف میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ طیب اردگان نے اوکویو پاور پلانٹ کے فیول کا آغاز کر دیا۔ صدر اردوان نے اوکویو کانفرنس میں شرکت کی اور اپنے روسی پارٹنر پیوٹن کو بھی اس میں مدعو کیا تھا۔ ناظرین، یہ پلانٹ سالانہ 35 ارب کلو واٹ بجلی پیدا کرے گا اور اس طرح یہ پلانٹ ترکی کی 10% بجلی کی ضروریات پوری کرے گا۔ ناظرین، اس پلانٹ سے ترکی کو سالانہ 1.5 ارب سے 2 ارب تک کی بچت ہوگی اور ترکی کی معیشت پر اس کے بہت مثبت اثرات ہوں گے۔ ناظرین، یہ پاور پلانٹ تقریباً اگلے 5 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ پلانٹ آنے والے 60 سال کے لیے ترکی کو کاربن فری بجلی فراہم کرے گا۔ ناظرین، ترکی اسلامک دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمان ملکوں کو سپورٹ کیا ہے۔ وہ معاشی طور پر بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے تمام جو انٹرنیشنل مسئلے ہیں ان میں مسلم ممالک کا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمان ملکوں کو سپورٹ کیا ہے۔ ناظرین، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ترکی ہمیشہ اس طرح کامیابی حاصل کرتا رہے اور علم اور استقامت کے ساتھ رہے۔